الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر چل رہا ہے۔ آپ کے بڑے ہی نصیحت بھرے اقوال بھی منقول ہیں، یعنی بہت سی اچھی اچھی دانشمندانہ نصیحت کی باتیں بھی آپ سے منقول ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ بہت بڑے دانشمند، عقل مند، دانا اور فصاحت و بلاغت کا پیک کرتے، یہ گانا روزگار تھا۔ ایک آپ کے دور کے بزرگ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہے، یہ انہیں اپنے دور کی بات کر رہے ہیں، کوئی کہے کہ میں نے شافعی سے بڑھ کر کوئی عالم اور فصیح و بلیغ دیکھا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس زمانے میں وہ ربیع بن سلیمان تھے اور یہ امام شاہی، اب اس دور کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے اپنے دور کے بندوں کی بات کی نا، ان سے بڑھ کر یعنی انہیں کوئی فصیح و بلیغ اور دانشور شخص نظر نہیں آتا تھا۔ تقویٰ کی باتیں تو میں آپ کو کافی سنا چکا ہوں، انہی سے ہی منقول ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رات کے 3 حصے کر رکھے تھے۔ ایک حصے میں درس و تدریس کا کام کرتے، علم رات کو بھی چیزیں لکھتے، ایک حصے میں نوافل عبادت ریاضت کرتے، ایک حصے میں پھر تھوڑی سی نیند کرتے تھے۔ بعض باتیں تو خاص کرامتی معلوم ہوتی ہیں کہ ہر ماہ رمضان میں 60 مرتبہ قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ واقعی کرامتی معلوم ہوتی، گویا کہ 60 مرتبہ دن میں، ایک رات میں۔ تو میاں جو جہاں تک پہنچا نا، محنت سے پہنچا ہے، باتیں کرنے سے وہ نہیں پہنچا، چاہے کوئی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کی کوشش کو دیکھتا ہے۔ ایسا بھی ہوا کہ کسی قاری نے، امام نے قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھی اور آپ پر یعنی ایسی کیفیت طاری ہو جاتی کہ غش کھا کر گر جاتے تھے۔ ایک دن قاری نے یہ آیت پڑھی تھی، یوم لا ینطقون ہے ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اس طرح کی آیت ہے، ھذا یوم لا ینطقون۔ ہاں جی، تو یہ آیت پڑھی، اس کا معنی ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن وہ بات نہیں کر سکیں گے اللہ تعالیٰ کے حضور، یعنی قیامت والا دن ہوتا ہے نا، سپریم کورٹ میں بھی کوئی اپنا موقف پیش کر لیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہیبت کا اور جلال کا وہ عالم ہوگا کہ یہ بڑے بڑے متکبر فرعون، نمرود، شداد، ابو جہل جیسے لا ینطقون، کہ بات نہ کر پائے خوف خدا بندی سے، بس آنکھوں کے سامنے جو منظر دیکھ لیں۔ آپ جانتے ہیں بعض اوقات ایس پی کے سامنے بندہ تتلاتا ہے، حالانکہ بعض اوقات بے قصور بھی ہوتا ہے، تھانے دار کے پاس ہم تو گھبرا جاتے ہیں۔ فرمایا وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، اور ان کو اجازت دی جائے گی کہ معذرت ہی کر لیں۔ ہوتا نا بندہ جی کہ سوری، معذرت کرتا ہوں، معاف کر دیں جی، یہ کہنے کی بھی تاب نہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اتنی توفیق اور اجازت ہی نہیں بخشے گا۔ تو اس آیت پر ایسی کیفیت طاری ہو کہ وہ غش کھا کر گرے، سجدہ سجدے کے بل گرے اور پھر پڑے ہی رہے پتہ نہیں کتنا عرصہ۔
تو خوف و خشیہ خداوندی، تقوی، پرہیزگاری اور علم و حکمت کی باتیں ان سے بڑی منقول ہیں۔ کسی نے شخص کرنا کہا جی مجھے کوئی نصیحت کریں، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو لوگوں کے ساتھ دولت میں مقابلہ کرنے کی بجائے عبادت میں مقابلہ کرو، کہ دولت فانی ہے لیکن عبادت قبر میں حشر میں ساتھ جائے گی۔ ہم لوگ دولت میں مقابلہ کرتے ہیں کہ فلانے کی کوٹھی میری بھی ہو جائے، فلانے کا کاروبار میرا بھی ایسا کاروبار، آگے ہو جاؤں، نکل جاؤں اس سے آگے۔ تو دولت کی بجائے عبادت میں مقابلہ کرو کہ دولت فانی ہے اور عبادت ساتھ جائے گی قبر میں، حشر میں۔ اس کا دل بڑا متاثر ہوا کہ جی ایک اور نصیحت فرمائے، فرمایا مردوں کے ساتھ حسد نہ کیا کرو، مردوں کے ساتھ حسد نہ کیا کرو۔ انہوں نے کہا جی مردوں کے ساتھ کون حسد کر سکتا ہے، وہ مردہ ہے۔ فرمایا یہ جو نظر آتے ہیں نا یہ سارے مردے ہی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مر جانا ہے، انہوں نے مر ہی جانا ہے۔ تو جو مر جانے والے ہیں، جن کے پاس اگر حسن ہے تو چھن جائے گا، دولت ہے تو چھن جائے گی، حکومت ہے تو چھن جائے گی، زرداری کے ساتھ حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ خود بخود ہی چھن جائے گی۔ حسد یہی اس لیے حسد کرتا ہے نا کہ فلانے کے پاس یہ چیز نہ رہے۔ تو فرمایا یہ سارے مر جانے والے ہیں، سب سے یہ چیز چھن جانے والی، تو یہ مردے ہی سمجھو، تو مردوں کے ساتھ حسد کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ نہیں مراد ہے کہ ان زندہ لوگوں سے حسد نہ کرو، یہ حقیقت میں مردے ہیں کہ یہ ختم ہو جائیں گے، جو دیکھ کر حسد آ رہا نا وہ نہیں رہے گا ان کے پاس۔ تو اس طرح کے بڑے زرعی اقوال ہیں ان کے۔ چونکہ بہت فیاض اور سخی تھے، یہ تو آپ سن چکے ہیں کہ وہ ہارون رشید سے اشرفیاں اور جہاں کہیں سے نظر نیاز ملتی ہے اس کو لٹا دیتے۔ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ جو ملتا تھا وہی لٹاتے تھے، اپنے پاس سے بھی رائے خدا میں اتنا خرچ کرتے تھے کہ جب فوت ہوئے تو 70,000 درہم کے مقروض تھے، 70,000 درہم کے مقروض تھے جو انہوں نے ادھار لے لے کر غرباء مساکین میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ اب چونکہ قرض ایک طرح کا بوجھ ہوتا ہے، اس لیے فوت ہونے سے پہلے ایک وصیت نامہ لکھا، اس کو سر بمہور کر دیا۔ اور لوگوں کو زبانی بھی سمجھا دیا کہ میرے بعد فلاں شخص کو کہنا وہ مجھے غسل دے۔ فوت ہوئے تو وہ شخص نہ مل پایا، انہوں نے پتہ چلا کہ وہ تو جی مصر میں ہے، یا مصر میں گیا ہوا ہے، یا مصر میں ہے۔ کہ بھئی اب وہ ملے گی تو اس کو کہیں گے، اب فٹافٹ تو نہیں، موبائل تو نہیں تھے اس زمانے میں، چنانچہ آپ کو غسل وغیرہ دے کر دفن تو کر دیا گیا۔ اس کو پتہ چلا تو وہ تعزیت کے لیے یا حاضری حاضر ہوا، تو انہوں نے کہا بھئی یہ تیرے نام وصیت نامہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیا کہا تھا وصیت میں، انہوں نے کہا تھا کہ اس کو کہنا کہ وہ مجھے غسل دے۔ اچھا، اس نے کہا یہ وصیت نامہ لیا، وہ سیل تھا بند۔ وہ سمجھ گیا کہ انہوں نے چاہا نہیں کہ کوئی اور دیکھے۔ تو ظاہر ہے کہ میں جب ان کو پتا ہے کہ یہاں ہوں ہی نہیں، تو پھر وہ مجھے غسل کی وصیت کیسے کر سکتے ہیں؟ دل میں اس نے سوچا، تو اس کو کھولا تنہائی میں، اس میں لکھا ہوا تھا کہ میرا قرض ہے 70,000 وہ ادا کر دو۔ اس نے وہ 70,000 قرض ادا کیا۔ لوگوں نے پوچھا بھی تو نے تعمیل وصیت کی، کیا وصیت تھی؟ جو کہ وہ جب فوت ہو چکے تھے تو اب بتانے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ وہ ان پر قرض تھا 70,000، انہوں نے اس میں وہ لکھا تھا کہ وہ میری طرف سے ادا کر دینا، کیونکہ ایک ہوتا ہے ظاہری غسل، وہ تو نہ میں کر سکتا تھا نہ پہنچ سکتا تھا، تو یہ غسل ہے کہ میرے اوپر جو بوجھ ہے یہ بھی ایک میل ہے، یہ اتار دینا۔ چنانچہ وہ ان کے خاص الخاص دوست یا شاگرد یا عزیز ہوں گے نا،
جانی دوستوں سے مدد مانگنے میں حرج کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات مسجد نبوی کے لیے آپ نے زمین خرید دی تو ابوبکر صدیق نے رقم ادا کی، فاطمہ الزہرا کا حق مہر چاہیے تھا اور شادی کا سامان تو حضرت علی کو حضرت عثمان نے دے دیا۔ تو جو شوق سے خود بخود کوئی پیش کرے تو بڑا مبارک ہوتا ہے، اور ضرورت پڑے تو یار جانی سے، دوست سے مانگنے میں بھی حرج نہیں ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تو بندہ کافر سے بھی مانگ سکتا ہے، نہیں سمجھ؟ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض یہودیوں سے قرض لے کر رائے خدا میں دیا، لیکن اس کے لیے دل چاہیے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو دل چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے یہ ربیع بن سلیمان کا ہی قول ہے کہ جو اب پہلے بھی میں نے سنایا تھا کہ جب آپ وفات پا گئے تو آپ کو یعنی خواب میں دیکھا انہوں نے اور پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بے کرار رحمت فرمائی، بلکہ ملائکہ کے درمیان مجھے سونے کی کرسی پر بٹھا کر میرے اوپر موتی نچھاور کیے گئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔